السلام علیکم، علی شاہ ہیئر. سو ویورز، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کمنگ سیٹرڈے پہ 18 اور 19 کو اسلام آباد میں ایک زبردست قسم کا ایونٹ ہونے جا رہا ہے، یعنی منی میٹرز ایکسپو. اور منی میٹرز ایکسپو میں جو تخلیق اور علی شاہ ری انوینٹ دونوں ایکو سسٹم پارٹنر ہیں. اور جو اس کا کیا مطلب، اس کا یہ مطلب ہے کہ جو ہمارے ساتھ اس کے جو سی او ہیں جبران، وہ کراچی سے اسلام آباد تشریف لا چکے ہیں اور وہ اس ایکو سسٹم کو خود آبزرو کر رہے ہیں لیجنڈ 46 میں اسٹے کر کے. تو اب منی میٹرز سے ریلیٹڈ ان سے آج کچھ بات چیت کرتے ہیں، کیونکہ یہ ایونٹ بڑا انٹرسٹنگ ہونے جا رہا ہے. اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اگر اسلام آباد میں ہیں اور آپ یہ ایونٹ اٹینڈ کرتے ہیں تو آپ بہت انجوائے کرنے والے ہیں. سو زبردست قسم کی ٹاکس ہیں، بہت ہی زبردست قسم کی ایکسپو ہے. سو ڈو کم اف یو کین. تو جبران سے گپ شپ لگاتے ہیں. السلام علیکم جبران، کیسے ہیں؟ جی وعلیکم السلام، شکر اللہ. آپ کیسے گریٹ، ہیں؟ تھینک یو ویری مچ. آپ کو سب سے پہلے تو میں ویلکم کرنا چاہوں گا اسلام آباد میں، کہ آپ نے یہاں کو آئی مین یو پلان فار اسلام آباد کہ ہم یہ جو منی میٹرز ایونٹ ہے اسلام آباد میں کرائیں، کیونکہ آپ کراچی میں پہلے کچھ مہینے پہلے کرا چکے ہیں. اور میں آپ سے یہ سب جاننا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ منی میٹرز کا آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا. تھوڑا سا پہلے مجھے اپنے بارے میں بتا دیں، اور سمجھیں کہ میں آپ سے ریپڈ فائر کویشچن کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کا ٹائم شارٹ ہے، مجھے پتا ہاف این آور سے زیادہ نہیں ہوگا. تو میں آپ سے ریپڈ فائر کویشچن کروں گا، آپ نے بریف مجھے جواب دیتے جانا ہے. تھوڑا سا پہلے اپنے بارے میں بتا دیں. جی میرا نام جبران ہے، اور بہت زیادہ تو نہیں ہے اپنے بارے میں کہنے کے لیے. میں پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ اسٹارٹ اپس کیے ہیں میں نے. منی میٹرز بھی انہیں میں سے ایک ہے. اور بڑا سادہ سا آدمی ہوں، اور کچھ نئی چیزیں کرنے کا بڑا شوق ہے. تو منی میٹرز از سب سیکوینٹ ٹو دیٹ. آئی تھاٹ دیٹ وی شوڈ ٹرائی دس. ہم بیسیکلی ایونٹس کرتے ہیں. بائی دا وے، آپ کے شہر میں اسلام آباد لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے، او یو پی کرواتا ہے. پچھلے 2 سالوں سے جو لاسٹ ہوئے ہیں اس کی پوری ایونٹ مینجمنٹ ہمارے پاس تھی. تو جب ہم اس طرح کے بڑے لٹریچر فیسٹیول، کراچی میں بھی کراچی لٹریچر فیسٹیول ہوتا ہے، میں بڑا ایکٹیولی اس میں انگیج رہا ہوں. تو جب بھی ہم اس طرح کی ایگزیبیشن کرواتے تھے تو ہمارے پاس کچھ سیکٹرز ہوتے تھے، یعنی فائنینشیل سیکٹرز، کچھ میوچل فنڈز، اور اسی طرح کے کچھ بینکس. تو وہ یہاں پر ان کی آبویسلی پریزنس ہوتی تھی، ویزیبلٹی ہوتی تھی. تو آئیڈیا واز ویری سمپل. میں نے سوچا کہ ایک ایکسکلوزیو پلیٹ فارم ہونا چاہیے جہاں پر ان کی پلیسمنٹ ہو، ان کی ویزیبلٹی ہو. اور اس سے زیادہ اہم بات وہ یہ ہے کہ پبلک کے لیے بھی کوئی ایسی جگہ ہونا چاہیے جہاں پہ وہ لیجیٹمیٹ اور ایکٹیو اسپیکرس کو، کمپنیز کو، اور جو بڑی کمپنیز ہیں ان کے ساتھ انٹریکٹ کر سکیں، ان سے سمجھ سکیں. پھر جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو یہ بھی ہونا چاہیے کہ وہ ساتھ ہی ساتھ ان کی لرننگ ایک بڑا چیلنج ہے. لیجیٹمیسی کے علاوہ پھر آپ کو پتہ ہے جو ایک امپورٹنٹ بات ہے، انڈرسٹینڈنگ بھی بڑا چیلنج ہے. تو پھر ہم نے جب اسٹارٹ کیا تو آئیڈیا واز ویری سمپل ٹو ہیو این ایگزیبیشن ویئر آل دیز فن ٹیکس، انشورنس کمپنیز، میوچل فنڈز، اسٹاک بروکرز آنے چاہیے. پھر بعد میں سوچا کہ ان کی پھر ٹریننگ بھی ہونی چاہیے تاکہ اب ہم کانفیڈنٹلی انویسٹ کر سکیں. ہیئر وی آر. کراچی میں کیا، بہت سکسیزفل رہا. مجھے آئیڈیا نہیں تھا ہم ایسی پروڈکٹ لے کے آ رہے ہیں. پھر ایک انسپریشن یہ بھی تھی کہ پوری دنیا میں دبئی، قطر، بحرین، امریکہ، چائنا، ویلتھ ایکسپو، منی ایکسپو، فوریکس ایکسپو بہت ہوتی ہیں. پاکستان میں ایک بھی نہیں تھی. تو ہم نے سوچا لیٹس ڈو اٹ، اینڈ دیٹس واٹ وی آر ڈوئنگ. تھینک یو. گڈ. تو آپ نے ایک گیپ آئیڈینٹیفائی کیا، اور جیسے کوئی بھی انٹرپرینور یا فاؤنڈر کوئی نئی چیز لے کے آتا ہے تو آپ نے سوچا یار اس گیپ کو فل کیا جائے. یہ بتائیں کہ یہ جو آپ نے ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کے نام لیے ہیں کہ دنیا میں ایگزیبیشن ہو رہی ہیں، تو پاکستان میں اسپیسیفکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم لٹریسی میں، فائنینشیل لٹریسی میں کہاں کھڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ کو لگتا ہے یار یہ جو گیپ ہے اس کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے؟ کیوں اتنی ڈائر نیڈ ہے اس چیز کی جس کی وجہ سے آپ نے اس کے اندر قدم رکھا؟ اچھا، میرا اس طرح کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں ہے فائنینشیل انڈسٹری کے اندر. ہاں، آنٹرپرینوریل ایکسپرٹیز اور وہ گیپ فائنڈنگ بہت اسٹرانگ ہے، ایٹ لیسٹ ابھی نظر آ رہا ہے. تو پھر مجھے سمجھا، میں نے دیکھا فائنینشیل لٹریسی تو ایک بڑا چیلنج ہے، المیہ ہے پاکستان میں. آپ ایسا دیکھیں نا، اسٹاک ایکسچینج کے اندر جو انویسٹرس تھے وہ آئی تھنک پچھلے سال تک کوئی 4 لاکھ تھے. پھر ہماری ایگزیبیشن آئی، اب ماشاء اللہ 5 لاکھ ہو گئے ہیں. تو آپ دیکھیں ہماری 25 کروڑ کی آبادی ہے، 5 لاکھ انویسٹرز ہیں. اور اسی طرح اور بھی کوئی ایونیو آپ اٹھا لیں تو آپ کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. پھر لوگوں کے اندر ایک بڑا نالج گیپ ہے. اور لٹریسی،
اور پھر ٹولس بہت کم ہیں. ابھی دیکھیں نا آپ, اگر آپ فنٹیک میں بات کریں تو 8-10 تو ابھی پچھلے 2 سالوں میں آئے, ورنہ انیشیلی صرف موبلنگ تھا, جائز کیش یعنی, اور ایزی پیسہ تھا. تو اس وجہ سے اب آپ دیکھتے ہیں بڑی ایکٹیولی اسٹیٹ بینک اور اس طرح کے ادارے کام کر رہے ہیں لٹریسی کے اوپر. تو ہمارا لٹریسی ریٹ جو مجھے لگتا ہے, میں بھی من و من کوٹ تو نہیں کر سکتا, لیکن مجھے لگتا ہے ہم کوئی 10% پہ بھی نہیں ہیں. تو دس از وائی وی ریئلی نیڈ ٹو, اٹ از الارمنگ اینڈ وی ریئلی نیڈ ٹو ایکسپیڈائٹ اینڈ بی ایکٹیو ان ڈوئنگ سچ تھنگ. اینڈ دیئر فور یہ ایک ایجنڈا بن گیا, ایک مینیفیسٹو بن گیا منی میٹرس کا, کہ ہم ایک نیشنل ڈرائیو رن کر رہے ہیں. یہ نیشنل ڈرائیو اس لیے بن گئی ہے کیونکہ ہمیں یوزولی, اور اب تو بہت ریگولر سپورٹ ہوتی ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی, ایس سی پی کی, موفیب کی, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی. تو یہی وہ ادارے ہیں جو کرتا دھرتا ہیں اس ملک میں, ایکٹیو ہیں, انگیجڈ ہیں. تو ابھی میں ان کا سپورٹ مل گیا ہے ماشاء اللہ سے تیسری بار, اور میرے خیال سے فار گڈ. تو اس وجہ سے اب ہم شہر شہر جا رہے ہیں, کراچی کے بعد اسلام آباد, لاہور, سکھر, حیدرآباد, فیصل آباد, اور پھر سیالکوٹ اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو دس از دی آئیڈیا. تو تیسری بار آپ نے کیسے گیا؟ ایک تو آپ نے کراچی میں ایونٹ کیا, میں 2 کیے کراچی. اوکے, کراچی میں 2 ایونٹ ہو چکے ہیں. تو اس ایونٹ کا مجھے ذرا فارمیٹ بتائیں تاکہ ویورز کو جو اسلام آباد میں اس کو اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں ان کو سمجھ آئے کہ واٹ ٹو ایکسپیکٹ. یس, تھینک یو سو مچ. میں نہ چاہتے ہوئے بھی ڈیٹیل میں چلا جاتا ہوں. تو بہت سمپل ہے, پیرالل ایگزیبیشنز ہو رہی ہوتی ہیں, میوچل فنڈز بیٹھے ہوتے ہیں بہت سارے, اور المیزان, اے بی ایل فنڈز, یو بی ایل فنڈز, ایچ بی ایل فنڈز, اور اس کے علاوہ بہت سارے فائنینس یا جو آپ سمجھ لیں انسٹیٹیوٹس ہوتے ہیں یا فرمز ہیں جو اس کی ٹریننگ ڈیولپمنٹ پہ کام کر رہی ہیں. فار ایگزامپل وی ہیو سرمایہ فائنینشیلز, وی ہیو کپل آف مور کمپنیز, وہ انگیج ہو جاتی ہیں. تو ہماری پیرالل ٹریننگز چل رہی ہوتی ہیں. موفیب کی ٹریننگ پہلی بار میں میڈم مشمومہ مجید نے کی تھی, وہ سی ای او ہیں, ان سے زیادہ بہتر تو میوچل فنڈس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا. شی لٹرلی اینڈ پریکٹیکلی پریزنٹڈ دا ہول میوچل فنڈس تھنگ, تاکہ لوگ سمجھیں انیشیٹ کہاں سے کرنا ہے, اسٹارٹ کہاں سے کرنا ہے. آپ سمجھتے ہیں, آپ کو تھوڑا بہت آئیڈیا تو پہلے ہی ہوتا ہے میوچل فنڈس کا, آپ باہر نکلیں اپنی مرضی کے میوچل فنڈس کو سبسکرائب کر لیں. لائک وائز ہمارے پاس اسٹاک بروکرز ہوتے ہیں. پچھلی ایگزیبیشن میں ہمارے پاس لائک فلوریٹ کیپٹل تھا, اور ابھی بھی ہے ماشاء اللہ سے. اینڈ دین وی ہیو آئی تھنک شیئرمین سیکیورٹیز, فاؤنڈیشن سیکیورٹیز ایٹسٹرا. آپ آئیں, اسٹاک کے اوپر ایک پورا آئی تھنک شو تھا, پریزنٹیشن تھی, ورک شاپ تھی, فہد نے کنڈکٹ کی تھی. ہی از فرام اسٹیٹ اسٹاک ایکسچینج, پاکستان اسٹاک ایکسچینج. تو آپ ٹریننگ سیشن لیں, سمجھیں مارکیٹ کیا ہے, سائن اپ کیسے کرتے ہیں, باہر آئیں. اگر آپ کا دل بیٹھ جاتا ہے یعنی سمجھ آتا ہے تو آپ سبسکرائب کر لیں, اور کوئی بھی ٹول آپ اٹھا لیں. اسی طرح کے اور بھی انسٹرومنٹس ہوتے ہیں, بہت ساری آفرنگز ہوتی ہیں. آپ کو فار انسٹنس ہم فن ٹیک پہ ابھی کی مثال لے لیں, جیز کیش ایک سیشن بھی کر رہا ہے وومن انکلوژن کے اوپر, باہر ان کے بوتھس لگے ہیں, آپ سمجھتے ہیں پروڈکٹ اچھی ہے, آپ جائیں سائن اپ کر لیں. سو دس از دا ماڈل, اٹس ویری ایکسپلسٹ, اٹس ویری سمپل. آپ کی ٹریڈنگ چل رہی ہے اینڈ دین یو ہیو چوائسیز, اور آپ جائیں اور سبسکرائب کر لیں گے. انسٹنٹ سبسکرپشن ماڈل ہے, لرننگ اور ایگزیبیشن اور سبسکرپشن پیرالل ہے. ایٹ لیسٹ I conceived it this way and this happens mostly like this. ایکسلنٹ. سو دا وے آئی انڈرسٹینڈ, جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جو فائنینشیل لٹریسی کا پورا ایجوکیشن سسٹم ہے یا جو اس کا پورا ایکو سسٹم ہے وہ آپ ایک انوائرمنٹ میں لے کے آ رہے ہیں. آپ ایک جگہ پہ لوگوں کو اکٹھا کر رہے ہیں, وہ سمجھیں اور اس کے مطابق فوری طور پہ ایکشن لے سکیں, رائٹ دیر رائٹ دین, تاکہ کوئی گیپ نہ آ جائے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کوئی چیز لے کے نکلتے ہیں, کوئی ٹاک سنی, بہت موٹیویٹ ہو گئے, بٹ وی ڈونٹ نو کہ اس کے بعد کرنا کیا, ایکشن کیا لینا ہے. Yes. تو آپ نے ان سارے پلیئرس کو ایک جگہ اکٹھا کر دیا ہے کہ یار آؤ, اور یہاں پہ آپ یہاں سے یہ گائیڈنس بھی لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ اسٹیپس بھی ایکسیکیوشن کے اسٹارٹ کر دیں گے. سو آئی تھنک دیٹس اے ویری گڈ آئیڈیا. تو اب یہ جو اسلام آباد کا ایونٹ ہے یہ آپ کے مائنڈ میں کیسا ہے؟ کیونکہ اسلام آباد کو سمجھا جاتا ہے کہ یار یہ تو گورنمنٹ آفیسرس کی اسپیس ہے, کراچی از گڈ فار انویسٹمنٹس, اور وہاں پہ سارے جو بروکرز ہیں زیادہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وائی ڈیڈ یو چوز اسلام آباد دس ٹائم؟ دیکھیں, میرا بڑا کینڈیڈ آنسر ہے اس بارے میں. پورے پاکستان میں جو معاشی طور پہ اور اکنامکلی جو سب سے اسٹیبلش عوام ہے وہ مجھے لگتا ہے اسلام آباد کی ہے. نمبر 1, آپ کی اکانومی سے آپ کی
آپ کی معیشت سے نا آپ کی ہیپینس بڑے انٹر ریلیٹڈ ہیں، بڑی ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. تو کیونکہ وہ اکنامکلی اور معاشی طور پہ مستحکم ہیں تو لہٰذا مجھے لگتا ہے کہ وہ خوش ہیں. اور کیونکہ وہ خوش ہیں اسی لیے میرا یہ ماننا ہے آئی ایم ان این اپریہینشن کہ یہ لوگ نا ہر طرح کی ایکٹیویٹیز کو بڑا ہی ریڈلی اور بڑا ہی تھورلی انجوائے کرتے ہیں، پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. بڑے الگ قسم کے اور بڑے زندہ دل لوگ ہیں. تو یہ لوگ سب سے زیادہ آئیں گے. میری آج تک ہماری جتنی ایگزیبیشنز ہوئی ہیں تو مجھے لگتا ہے اسلام آباد کا سب سے بڑا ٹرن آؤٹ ہوگا انشاءاللہ. اور آپ دیکھیں گے بھی اور ان کو ضرورت بھی ہے. یہاں پر میں دیکھتا ہوں کہ اس طرح کے ایگزیبیشنز کی بڑی ضرورت ہے. ہم لٹریچر فیسٹیول بھی یہاں کرتے ہیں تو بڑا کراؤڈ آتا ہے، بڑا انجوائے کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ لوگ فائنینشیل ویل بینگ کو، ویلتھ کو، انویسٹمنٹ کو، سیونگ کو، بجٹنگ کو اسی طرح سے سمجھیں اور اسی طرح سے اس کو انجوائے کریں، جیسے کھانے کو کرتے ہیں، جیسے میوزک کو کرتے ہیں. کیونکہ یہ کھانا پینا میوزک اس سب کو جو چلا رہا ہوتا ہے نا، جو ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے وہ تو پیسہ ہے نا. تو اگر آپ کما نہیں سکتے یا تھوڑا کماتے ہیں تو اسی کو مینیج کرنا سیکھیں. اٹس اباؤٹ سیونگ. اور پھر سیو کر رہے ہیں تو پھر آپ بجٹنگ سیکھیں، پھر بجٹنگ بھی کر لیے تو انویسٹمنٹ سیکھیں. تو یہ سب یہاں پر ملتا ہے. اور میں بہت اہم بات ہمیشہ مس کر جاتا ہوں، ہمارا فوکس صرف یہ نہیں ہوتا کہ لوگ آ کے اس ایگزیبیشن میں انویسٹ کریں، لرن کریں. میری کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح لوگ سمجھیں کہ آپ انویسٹ تو کر سکتے ہیں، سیونگ بھی کر سکتے ہیں، بجٹنگ بھی کر سکتے ہیں. ایک منی مائنڈ سیٹ کو سمجھیں، یعنی ایک اچھی لائف کو گزارنے کے لیے، ایک پیسفل لائف کو گزارنے کے لیے ایک نیریٹو یہ بھی ہے کہ آپ اگر اسمارٹ اسپینڈنگ کر رہے ہوں، کم خرچ بالا نشین والا اپروچ جو ہوتی ہے تو وہ بھی بڑا آپ کو سکھی رکھ سکتی ہے، خوش رکھ سکتی ہے. ہمارے اسٹارٹ اپس بھی along the way، میں یہ بات بھی پوری کر لوں، ہمارے اسٹارٹ اپس بھی پاکستان میں بہت اسی وجہ سے فیلیئرز آپ نے دیکھے ہوں گے کہ وہ اکثر ہوتا ہے مال مفت دل بے رحم. اتنا پیسہ آ جاتا ہے کہ کہاں خرچ کریں. اب آپ پیسے کی صحیح یوٹیلیٹی کریں تو یہ سب چل جاتے. بعد میں کہتے ہیں کہ وہ پاکستان کے حالات ایسے تھے، اکنامک کنڈیشنز ایسی تھیں کہ ہمارا سروائیول مشکل ہو گیا. تو جن کمپنیز میں نے 50 سال 75 سال سروائیو کیا، انہوں نے کیسے کیا ہے؟ لکی نے کیسے کیا؟ تبا نے کیسے کیا؟ HBL نے کیسے کیا؟ اسمارٹ رہیں یہ لوگ. اب یہ کچھ بن گئے تو یہ بھی بڑا ریزن ہے امپورٹنٹ. ایکسلنٹ. تو یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ کل پہنچے ہیں اسلام آباد، تو آپ کا لیجنڈ 46 میں جو آپ نے اسٹے کیا، آپ کا ایکسپیرینس کیسا رہا؟ یس، تو پہلی بات تو یہ کہ میرا اسپیشلی آپ سے ملنا، آپ کے پاس آنا ضروری اس لیے بھی تھا کیونکہ میں ہر کلیم کو ویریفائی کرنا چاہتا ہوں. جرنلی میری یہ عادت ہے. اور اس ایکو سسٹم کو جو آپ کا کانسیپٹ تھا نا، اسے میں دیکھنا چاہتا تھا، خود سے فیل کرنا چاہتا تھا. کیونکہ ہمارے ہر کلیم میں ڈیپتھ ہوتی ہے، چھوٹی ہی صحیح، ہمارے قد کے مطابق ہی صحیح، لیکن کم از کم ہماری کوشش ہوتی ہے کہ اس لیول پہ ہم جو بات کریں وہ پوری کریں، جو کمٹمنٹ کریں وہ ڈیلیور کریں. یہی فی الحال ہماری اسٹرینتھ ہے کیونکہ ہم کوئی بہت بڑی کانگلومیریشن نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی امریکہ US کی ڈالرز میں فنڈنگ نہیں ہے. اٹس اے ویری ٹف جرنی. تو مجھے وہ چیزیں دیکھنی ضروری ہوتی ہیں. اور پاکستان کے اندر یوزلی لوگوں کو باتیں کرنے کا بڑا شوق ہے کیونکہ یہ ڈیجیٹائزیشن کے بعد سب سے آسان کام یہی ہو گیا ہے. پوڈ کاسٹ کے اندر آئے، بیٹھے، ادھر ادھر گیدرنگ کی، 2-4 پکچرز کھنچوائیں اینڈ یو بیکم سمبڈی، رائٹ، وچ از فائن. تو اس وجہ سے دیکھنا بڑا ضروری ہوتا ہے کیونکہ ہم آپ کو پریزنٹ کر رہے ہوتے ہیں بڑی اوتھینٹسٹی کے ساتھ، بڑی اتھارٹی کے ساتھ کہ دس از دا گائے ہو ڈیزرو ٹو بی آن دا اسٹیج اینڈ یو ڈیزرو، you know, our public, they deserve to, hear from you. So this is why we need to know and we need to understand the people that are coming in and we are having our participation and collaboration with. So میں بہت خوش ہوں. ایک تو آپ کی ہاسپٹیلٹی کے لیے، آپ نے جس طرح ویلکم کیا، اینڈ دین آپ کا جو ایکو سسٹم تھا، میں نے لٹرلی اس کو وٹنس کیا ہے. دی آئیڈیا از فینومینل، اٹس بیوٹیفل، اٹس امیزنگ. The entire ecosystem, I can sense it: office, workshop, studio, and then the cafe, and then state of the art apartments. I really loved it, enjoyed it thoroughly. اور ہمارا آنا جانا رہے گا یہاں پہ. And you are doing wonderful, and it was a pleasure of course to have you connected. And it was، مجھے ابھی تک یاد ہے ہماری پہلی کانورسیشن کتنی فروٹفل اور کتنی پروڈکٹیو تھی. You called me and then we discussed we discussed the plans and the shared and common values we have, and now we are doing it practically. Entrepreneurship کا concept اتنا ہی آسان ہے.
اور جو لوگ کام کرنے والے ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ آپ کا بریک تھرو بھی اتنا ہی آسان ہوتا ہے. آپ نے کہا ہم نے سنا, ہم نے کہا آپ نے سنا, اینڈ دین ہیئر وی گو ود دس کولیبریشن. آپ بات بھی کر رہے ہیں اینڈ وی آر ڈوئنگ سو مچ ٹو میک اٹ اے سکسیز. کیونکہ یہ نیشنل ڈرائیو ہے نا, یہ جبران کے اکیلے سے تو نہیں ہو سکتی, نہ اسٹیٹ بینک کے ہمارے ساتھ آ جانے سے ہو سکتی ہے, نہ تخلیق کے آ جانے سے ہو سکتی ہے. بہت بڑا فورس چاہیے, بہت بڑا مومنٹم چاہیے. تو وہ میں دیکھ رہا ہوں وہ پریکٹیکلی ہو پا رہا ہے اسلام آباد میں, کیونکہ آپ جیسے لوگ ہیں, سرمایہ جیسے لوگ ہیں, لئیک صاحب جیسے لوگ ہیں, فلورٹ جیسے لوگ ہیں, سمیر جیسے لوگ ہیں. ان کے وعدے تھے, میں نے فوری طور پہ لبیک کیا, میں آیا اور دیکھیں کس طرح کی ٹرموائل ہے. میں اس پہ الگ سے اگر آپ سوال کریں گے تو بات کروں گا کہ ہم یہاں تک کیسے پہنچے ہیں اور کیا تلوار ہم پہ لٹک رہی ہے جمعے تک کے لیے, ہفتے اتوار تک کے لیے. تو میں آپ کو بتاؤں گا ہم نے کن سچویشنز میں ڈیسیجن لیا ہے. ہمارے پاس بھرپور قسم کی نامینیشنز ہیں, پارٹنرز ہمارے ساتھ ہیں, پوری انڈسٹری اب ہم پہ ٹرسٹ کرتی ہے. لیکن آبویسلی ڈیسیجن میکنگ میں رسک ہوتا ہے, اینڈ دین لانگ لاسٹنگ لانگ ٹرم تھنکنگ ہوتی ہے. برانڈز بھی آپ کو پتہ ہے بڑا سوچ رہی ہیں. ہماری آپ کو پتہ ہے لاک ڈاؤن چلتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, فیول پرائسز اوپر جاتے ہیں, نیچے چلے جاتے ہیں. ایسے میں اپنی پوری ٹیم کو اٹھ کے آنا, اسلام آباد آنا, یہ سب کیسے ممکن ہوتا ہے اگر آپ جیسے لوگ نہیں ہوتے, یا جو ہمارے پارٹنرز ہیں اگر وہ اسٹینڈ بائی نہیں کرتے. تو یس, آئی ایم ریئلی تھینک فل اینڈ گریٹفل فار یو فار اسٹینڈنگ بائی دس ہول آئیڈیا اینڈ میکنگ اٹ ون آف دا گریٹسٹ اینڈ ون آف دی لارجسٹ پبلک ایگزیبیشن now happening in Islam Abad. جزاک اللہ, ویری کائنڈ آف یو سے دیز ورڈس جنرسلی. اصل میں جو چیز ہے وہ یہی ہے کہ ہماری جو قدر مشترک ہے وہ یہی ہے کہ ویژن کی الائنمنٹ ہے, اور مزہ تب آتا ہے جب آپ اکٹھے مل کر چلتے ہیں, پھر کارواں بنتا ہے. تو وہ ماشاء اللہ آپ نے بڑا زبردست اس کو مشن کو کیا ہوا ہے کہ یار پاکستانی جو عوام ہے اس کو فائنینشیل لٹریسی انیبل کرنی ہے. تو اس میں کار خیر میں ہم سے جو ہو اس کا ول ڈیفینیٹلی سپورٹ یو گائز اوور دیئر. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی یہ سن کے کہ آپ کا اسٹے بھی یہاں پہ اچھا رہا ہے, اور انشاءاللہ آگے بھی آپ کے ساتھ ہمارا اسی طرح چلتا رہے گا سلسلہ. ہم آپ کے ساتھ ایز ایکو سسٹم پارٹنر ہیں, اور دس از وٹ از آر اسٹرینتھ کہ ہم ایکو سسٹم شیئر کر رہے ہیں اپنا آپ کے ساتھ, تاکہ آپ کے جو پلیٹ فارم ہے, آپ کا جو پرپز ہے, اس میں آپ کو انیبل کیا جا سکے. تو میں آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور لاسٹلی میرا خیال ہے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے یہ ذکر کیا ہے کہ ایک تلوار ہے جو لٹکی ہوئی ہے سر پہ, تو اس کا بھی تھوڑا سا بتا دیں کہ وہ کون سی تلوار ہے اور کیا ہے مائنڈ میں آپ کے اس کا. دیکھیں یہ ٹرموائل تو آپ کو پتہ ہے یہ میرے لیے نہیں ہے, یہ ہمارے پورے ریجن کے لیے ہے, پورے ملک کے لیے ہے. وہ یہی ہے کہ ایک طرف جنگ ہے, اللہ اسے اس جنگ کو ہمیشہ کے لیے روکے, تاکہ ہم بزنس بہت افیکٹڈ ہوتا ہے, آپ کے میرے جیسے انٹرپرینیور بہت افیکٹڈ ہوتے ہیں, ہماری ایکٹیویٹیز بہت افیکٹڈ ہوتی ہے. تو تلوار یہی ہے کہ پچھلے ٹائم یہ زیادہ رہی ہے کیونکہ وہ آپ کی پی اسٹاک بھی چل رہی تھی, پھر وہ انفلیشن چل رہا تھا, پیٹرول پرائسز چل رہے تھے. اب تو ہم کافی قریب ہیں منزل سے, تو آئی تھنک وہ تلوار سم واٹ ڈیفیوز ہو گئی ہے. لیکن اگین آپ سمجھتے ہیں نا, ایک بڑے ڈیسیجنس کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے. میں نے کئی بار سوچا کہ اس کو آگے کر دیا جائے, لیکن مجھے لگا کہ اگر ہم اس چیلنجنگ سچویشن میں کچھ کر پائے تو ہم ہمیشہ سے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں, اور ہم اسی کانسیپٹ کو لے کے آگے بڑھیں, اور اللہ کا شکر ہے چیزیں کافی بہتر ہیں. دو تلوار اب ٹل گئی ہے, ٹھیک ہے, اینڈ آئی تھینک فلی. گریٹ. تو جزاک اللہ جبران, مجھے آپ کی بات سے وہ شعر یاد آیا کہ گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم اذان لا الہ الا اللہ. تو آپ ماشاءاللہ وہ کر رہے ہیں اس وقت, تو اللہ تعالیٰ برکت دے گی. اللہ اس ایونٹ کو جو ہم لوگ اس کو مل کے انشاءاللہ سکسیسفل بنائیں گے ایکسپو پہ. تو ویورز آپ کو امید کرتا ہوں یہ آج کی گپ شپ جو ایک پریلیمنری سی تھی, اور ہمارے مائنڈ میں پہلے پلان بالکل بھی نہیں تھا, لیکن جبران چونکہ آئے ہوئے تھے تو میں نے کہا چلو ان سے پوچھتے ہیں. تو آپ ضرور پہنچیں اگر آپ اسلام آباد میں ہیں. 18 تاریخ کو پاکستان چائنا فرینڈشپ سینٹر میں یہ ہونے جا رہی ہے. 10 بجے سٹارٹ ہوگی منی میٹرز کانفرنس, اور اس میں ایکسپو ہے, بہت سارے سٹالز ہوں گے, اور بہت سارے آپ کو انفارمیشن بھی ملے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ انفرٹینمنٹ کہہ سکتے ہیں کہ آپ انٹرٹینمنٹ بھی ہوگی. ساتھ ساتھ یہی بتا دوں کہ ہم لوگ وہاں پہ فلیکس کیفے کو بھی لے کے آ رہے ہیں, تاکہ آپ کو اچھے سینڈوچز, اچھے برگرز, کھانے پینے کی چیزیں, کافی شافی, جو فلکس کیفے جو ہماری یہاں پہ ہے لیجنڈ 46 میں, وہ بھی ان کے ساتھ ہماری پارٹنرشپ میں آ گئی ہے کہ وہ کافی پارٹنر ہوں گے اس میں ایونٹ میں.
सो अच्छी कॉफ़ी अगर आपने पीनी है तो मैं आपको उसके लिए भी दावत देता हूँ। और इसके साथ साथ तख्लीक डेवलपर्स का अपना स्टॉल भी होगा जिसमें जो लेजेंड 46 का इकोसिस्टम हम शोकेस करेंगे, जो रिबरान ने अभी बात भी की है। मेरी जो अपनी टॉक है उसका बुनियादी मकसद भी यही है कि जिसके बारे में इन्होंने शेयर किया, जी आपने इकोसिस्टम बनाया क्या है, जिसको इन्होंने एक्सपीरियंस किया, वही चीज़ मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ अपनी टॉक के अंदर कि हमने ये चीज़ कैसे बिल्ड की है फ्रॉम स्क्रैच। कोई थ्योरी नहीं है, प्रॉपर प्रैक्टिकल आपको बताऊँगा ये सारी चीज़ें कैसे हुई हैं, कैसे फ्रॉम बिल्डिंग सिंगल एसेट्स टू थ्राइविंग इकोसिस्टम्स क्रिएट किए जा सकते हैं, जो कि आई एम श्योर कि जो आपके रियल एस्टेट इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए बहुत नई चीज़ होगी। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू शेयर ऑल ऑफ दिस विद यू एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू एन अमेजिंग फैंटास्टिक एक्सपो इंशाल्लाह। सो जिब्रान, ऑल द बेस्ट, वी आर विद यू, विल टुगेदर मेक इट सक्सेस इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच इंशाल्लाह। व्यूअर्स ज़रूर पहुँचें, हम लोग वेलकम करेंगे, हम मुंतज़िर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।